اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 171 سے۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات سے ان کو حق کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن وہ صرف ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرے ہیں حق بات سننے سے، گونگے ہیں حق بات بولنے سے، اور اندھے ہیں کہ وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ آگے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی تمام حلال چیزیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے انہیں کھائیں پیے، انجوائے کریں، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ شکر بھی ادا کرنا ہے۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، البتہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ 4 چیزوں کا، حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مردہ نہ ہو، مطلب کہ اسے شرعی طریقے سے اللہ کا نام لے کر حلال نہ کیا گیا اس جانور کو، ٹھیک ہے۔ وہ بہا ہوا خون، مطلب اس کا خون بہہ رہا ہو، کسی وجہ سے اس کو کوئی بیماری ہے یا کچھ اس کو زخم لگ گئے، کچھ بھی ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سور کا گوشت، یعنی یہ حرام ہے مسلمانوں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے یا کسی اور کا نام لیا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے ان کے نام پہ، تو وہ بھی حرام ہے ہم پر۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یورپ والے جو ہے نا وہ سور کا گوشت بہت مرغوب طریقے سے کھاتے ہیں، تو یہ مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں حرام ہیں، لیکن یہاں پر 4 خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ پھر اچھا کہا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ بہت بھوک سے حالت انسان کی ضعف ہو رہی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی کھانے کا نہ ہو اور سامنے کوئی مردہ چیز ہو، پھر وہ کہیں جا کر اس کو کھا سکتے ایسی کنڈیشن، اور پھر معافی بھی مانگ لے، یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا ہر اس کی، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف ہے، یعنی قیامت کے۔ یہاں پر پروبیبلی ذکر ہے۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے کا مطلب ہے کہ بیت المقدس کی جو مغرب تھا وہ یہودی نے ان کو اپنا قبلہ بنایا تھا، اور بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ تھا اس کو عیسائیوں نے اپنا بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک اجتماعی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قبلے کی بات ہو رہی ہے، قبلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ لیکن اصل میں آگے پڑھتے ہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر یعنی قرآن مجید پر، اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے شخص یعنی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، مومن ہیں، ان کا بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے صفات بتا دی،
ٹھیک ہے، کہ وہ قیامت کے دن پر فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہوگا، جو یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، مسافروں اور جتنے بھی سوال کرنے والے ہیں ان سب پر اپنی مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی خرچ کرے گا، غلاموں کو آزاد کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ نماز پہ پابندی، زکوٰۃ ادا کرے گا، وعدہ کرے گا تو اسے پورا کرے گا، جو بھی حالت ہوگی تنگدستی کی، یعنی کہ پیسے کم یا جو اس میں گزارا کرے گا، دکھ درد یا لڑائی کے وقت صبر کرے گا، یہی سچے لوگ ہیں۔ بس یہاں پر بات کلیئر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ اچھا، یہاں پر قصاص کے بارے میں ذکر ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، مطلب زمانہ جاہلیت میں عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی قتل ہوتا تھا کسی قبیلے کا، تو اس کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے جو قاتل قبیلہ اس کے بہت سارے آدمی قتل کر دیے جاتے تھے، یا کوئی مرد ہوتا تھا تو عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورت ہوتی تھی تو مرد کو قتل کر دیا جاتا تھا، غلام ہوتا تھا تو آزاد کو قتل اس کی جگہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کلیئر کر دی ہے کہ جو آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد کو قتل کریں گے، اگر عورت قتل ہوئی تو اس کے بدلے عورت، اگر مرد قتل ہوا اس کے بدلے مرد، اگر غلام قتل ہوا تو اس کے بدلے غلام، یعنی عورت اور مرد کا خون برابر ہے، جو بھی قتل ہو اس کے بدلے وہی، یعنی جو قاتل ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں قصاص، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ عورت قاتل ہے تو اسی عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، اس کی بجائے کسی مرد کو نہیں، اگر مرد قاتل ہے تو اس کی بجائے کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف اس مرد کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں پہ قصاص کو تھوڑا سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 کنڈیشنز بتائیں، ایک تو قصاص ہوگی، دوسری معافی، کہ اگر کوئی بھلائی کرے اور قتل کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو وہ ایک الگ کنڈیشن ہے، 2، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے دیت۔ دیت کیا چیز ہے کہ اس کی جگہ کچھ رقم دے دی جائے، جو رقم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اسلام میں وہ دے دی جائے، تو اس کو جو ہے پھر اور دیت کے ساتھ معاف کیا جائے۔ اور دیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسانی کرو، اس کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو، اس کے لیے آسانی کرو، یعنی احسان کرو اس کے ساتھ۔ تو یہاں پہ 3 کنڈیشنز بتائیں، تینوں جائز ہیں مسلمانوں پر، ان میں سے جو بھی اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے، یعنی کسی کا ناحق قتل کرنے سے رکو گے کہ کل کو میں نے اس بندے کو قتل کیا ناحق تو مجھے بھی قتل اس کے بدلے میں کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے معاشرے میں قتل جو برائی ہے وہ کم ہو جائے گی اور لوگ نہیں کریں گے، اس ڈر کی وجہ سے کہ آپ قصاص کی زد میں آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ اب یہاں پر قصاص کے بعد وصیت کا معاملہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ وصیت کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے، اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج 182 تک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ کل سے کریں گے، جس میں رمضان کے بارے میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں۔ وصیت کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آگے صورتوں میں جو ہے وہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اپنے فرد کے خاندان کو کس کے لیے کون کون سا حصہ ہے وہ، اور اگر اس کے علاوہ نہ ہو تو آپ کوئی رشتہ دار نہ بھی ہو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے کے لیے آپ اپنی وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی کے لحاظ سے آپ نے کرنا ہے۔ اور جو آپ دوسروں کے لیے وصیت کریں گے یا راہ حق میں خرچ کرنے کے لیے یا کسی جو وارث نہ ہو یا رشتہ داروں کے لیے، تو اب اس میں جو ہے 1/3 مال کی صرف وصیت کی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آج ہم بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اگلی آیات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔